بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا منع ہے، یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی سادات کے بارے میں۔ سادات کو ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ ان کو اپنے خالص مال میں سے جو نہ زکوٰۃ ہو نہ نذر کے پیسے ہوں، خالصتاً جو آپ کا مال ہے ان سے اگر یہ غریب ہیں ان کی معاونت کرنی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے انہیں عطا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے، سادات کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حرام قرار دیا ہے۔ اس کی کئی ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں کیوں منع کیا گیا۔ پہلی وجہ تو اس لیے کہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت ہی عظیم اور اعلیٰ خاندان ہے، اس لیے اس خاندان کے لیے یہ لائق بات نہیں کہ لوگوں کی میل کچیل کرے۔ دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی یہ ذہن میں نہ رکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کی جو بات کی ہے، زکوٰۃ کا نظام بتایا ہے، یہ اپنے اہل بیت کے لیے بیان کیا ہے۔ نمبر 3، اس لیے اپنے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا حرام قرار دی کہ لوگ اہل بیت کو ترجیح دیں گے، سارا مال انہی کو دے دیں گے اور کسی کو غریب کو مال نہیں ملے گا، اس لیے اہل بیت سے مال زکوٰۃ کو روک لیا۔ اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، چاہے ان کی اور بیویوں سے ہو، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد المطلب، ان تمام کی اولاد جن کی نسب ان حضرات کی طرف جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی آدمی اپنے فروع اور اصول، اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح ان سے اوپر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنے فروع، اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ایسے ہی نواسا نواسی اور آگے ان کی اولاد سے ان کی اولاد، ان کو آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ایسے ہی آدمی اس وقت، اس زمانہ میں غلام ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھی، ام الولد ہوا کرتی تھی۔ ام الولد اس باندی کو کہا جاتا تھا جو اپنے آقا کی کوئی اولاد جن دے، اولاد پیدا کر دے، اسے ام الولد کہا جاتا تھا۔ نظام اللہ تعالیٰ نے اسلام کا لانا ہے، کب لانا ہے اللہ کو معلوم ہے، تو یہ حکم تو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ باندیاں عطا کریں گے، غلام عطا کریں گے جو حقیقی طور پر گھروں میں کام کرنے والے ملازم کی بات نہیں، وہ اگر غریب ہیں، نادار ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ باندیاں اور غلام، شرعی باندی اور غلام جسے شریعت نے کہا ہے ان کی بات ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی آدمی کسی مالدار کو، صاحب نصاب کو، جس کے پاس مال نامی ہو یا غیر نامی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مال نامی سے مراد سونا چاندی، مال تجارت، یہ تمام چیزیں جن کی قیمت بڑھتی رہتی، ویلیو بڑھتی رہتی ہے، ان کو مال نامی کہتے ہیں۔ جانور بھی آتے ہیں جو تجارت کی غرض سے لیے ہوں، اور غیر نامی کپڑے ہیں، پلاٹ ہیں، مکان ہیں، حویلی ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، بڑھ نہیں رہے، تو وہ غیر نامی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ضرورت اصلیہ سے زائد موجود ہیں، ضرورت اصلیہ سے زیادہ بچی ہوئی ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، اور آدمی کے پاس مال موجود ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کافر چاہے ذمہ ہو چاہے حربی، ذمہ اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں امان لے کر ٹھہرا ہوا ہو، حربی اس کو کہتے ہیں جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو یا جنگ چھڑنے کے امکان ہو، کسی بھی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مال کسی مسجد کی تعمیر، کسی مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، اور زکوٰۃ کا مال کسی میت کے
نہیں دے سکتے، بلکہ زکوٰۃ کے جو اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں ان مصارف میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ان مصارف میں ہم نے پچھلے دروس میں بات کی ہوئی ہے، پچھلے کئی سوالوں میں بات کا جواب دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ترجیح کے اعتبار سے کون ہوں گے، کن کو دیا جائے گا، تو وہ جو مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں وہاں پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور جہاں پر زکوٰۃ جو آج کا ہمارا موضوع تھا، سوال کا جواب تھا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر کوئی آدمی دے رہا ہے یا دی ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے گا، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔